بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مکہ کی تپتی ہوئی وادی، چاروں طرف بتوں کا شور، ہر قبیلہ اپنے معبود پر نازاں، کعبہ کے ارد گرد 360 بت، ہر ایک کا الگ نام، الگ طاقت کا دعویٰ۔ ایسے ماحول میں ایک دن قریش کے چاند سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے دل میں ایک ہی سوال تھا مگر زبان پر طنز اور آزمائش۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے رب کا نسب بتاؤ، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کی ماں کون ہے، وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، اگر وہ طاقتور ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ یہ سوال سادہ نہیں تھا، یہ دراصل توحید کے خلاف ایک چیلنج تھا۔ وہ اللہ کو بھی اپنے بتوں کی طرح کسی خاندان، کسی شکل، کسی مادے میں قید کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث نہیں کی، دلیل بازی نہیں کی، بلکہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور وحی کا انتظار فرمایا۔ اسی لمحے جبرائیل امین نازل ہوئے اور 4 آیات پر مشتمل وہ صورت لے کر آج جو قیامت تک توحید کا اعلان بن گئی۔ پہلی آیات، قل ہو واللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ تمام باطل عقائد پر ایک کاری ضرب تھی۔ کہانی کا پہلا منظر، مکہ میں ایک نوجوان تھا، نام تھا زید۔ وہ بتوں کے شہر میں رہتا تھا مگر دل میں سوالات کا طوفان تھا۔ وہ سوچتا، اگر یہ بت خدا ہیں تو بولتے کیوں نہیں، اگر یہ خدا ہیں تو ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، اگر ہر قبیلے کا خدا الگ ہے تو سچا کون ہے؟ ایک دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات پڑھتے سنا، قل ہو واللہ احد، اللہ ایک ہے۔ زید کے دل میں جیسے روشنی پار گئی، ایک یعنی تقسیم نہیں، شریک نہیں، مقابل نہیں، ایک ایسا رب جو سب کا ہے، صرف عربوں کا نہیں، صرف قریش کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ اللہ عدد میں نہ ایک نہیں، وحدانیت میں ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اقتدار بٹتا نہیں، خدا بھی نہیں بٹتا۔ زید نے اسی دن بتوں سے منہ موڑ لیا کیونکہ اس نے ایک رب کو پہچان لیا تھا۔ دوسری آیات، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ دوسرا منظر، محتاج انسان، بے نیاز رب۔ مدینہ کے راستے میں ایک غریب عورت تھی، اس کا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا تھا، بچے بھوکے تھے، دروازہ کھٹکھٹانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک رات اس نے ہاتھ اٹھائے اور بس اتنا کہا، اے اللہ، اگر تو ہی سماد ہے تو مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ کچھ ہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے راشن، کپڑے اور سہارا آ گیا۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کے در پر سب آئے، جو نہ سوئے نہ تھکے، جس کے خزانے ختم نہ ہو۔ یہ آیت انسان کو سکھاتی ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو محتاج ہے، بادشاہ بھی محتاج ہے، فقیر بھی، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی لیے جب دل ٹوٹے تو سماد کو پکارو۔ تیسری آیات، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔ تیسرا منظر، نسب کا سوال اور رب کی شان۔ یہود کہتے تھے عزیز اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ آیات ان سب کا جواب تھی۔ اللہ فرماتا ہے، میں پیدا نہیں ہوا، میں کسی سے پیدا نہیں ہوا، میری اولاد نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، کیونکہ اولاد کمزوری کی علامت ہے، نسل بقا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نہ کمزور ہے نہ فانی۔ ایک عالم کہا کرتے تھے، جس کا بیٹا ہو وہ مر سکتا ہے اور جو مرا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت انسان کو شرک کی جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ چوتھی آیات، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ چوتھا منظر، موازنہ ختم۔ دنیا میں ہر چیز کا مقابلہ ہے، طاقت کا، حسن کا، علم کا، مگر اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس کے برابر، نہ کوئی اس کا ہم سفر۔ ایک شخص نے کہا، میں نے بہت طاقتور بادشاہ دیکھے مگر سب مٹی میں مل گئے۔ یہ آیت اعلان کرتی ہیں اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ سوچ میں، نہ شکل میں، نہ تصور میں، نہ خیال میں۔ سورۃ اخلاص کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں یہی سورت پڑھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس میں میرے رب کی صفات ہے اور مجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ 4 آیات، مکمل عقیدہ۔ سورۃ اخلاص شرک کا خاتمہ ہے، توحید کا اعلان ہے، ایمان کی بنیاد ہے، دل کا سکون ہے۔ یہ سورت سکھاتی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ جو دل سے اس پر ایمان لایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔